يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم علماء ذوی الاحتشام، شورائے کرام، کارکنان اجلاس اور محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا آج کی اس محفل میں جو حضور مفتی اعظم عالم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس سے صلافت قدس کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے، ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ اہل بیت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ تو 1:40 پر جو ہے وہ قل شریف کا وقت ہے اور 12:50 ہو رہے ہیں، تو جتنی دیر وقت ہے کچھ باتیں میں آپ سے جو میرے ذہن میں مستحضر ہیں اس وقت وہ میں عرض کر دوں گا۔ ویسے بھی تقریر اور جو ہے وہ سننے کا یا کچھ حاصل کرنے کا کے مقصد سے بزم کو سجانا جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ مقصد بہت ہو گیا ہے نوجوانوں کا بھی، اور بطور اصلاح کہتا ہوں کہ اس مقصد سے محفل منعقد کیجیے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، کوئی بات آپ سیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، ورنہ جو ہے وہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے آپ دکان کھولتے ہیں تو دکان کھولنے کا مقصد صرف پوچھا لگانا نہیں ہے بلکہ کمانا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ اگر کوئی یہ مقصد بنا لے کہ مجھے دکان کھول کر کے اس کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے، اگربتی جلانا ہے اور جو ہے بس کام ختم ہو گیا، تو وہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ تو جب چھوٹی سی دکان کھول کر کے اس میں بھی اتنا بڑا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے تو اتنا بڑا جلسہ کر کے اس کے اندر کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ تو میں شرمندہ نہیں کر رہا ہوں کہ مقصد سے جلسہ کیا کریں، بھئی ہمیں کچھ چیز حاصل کرنی ہے یا کچھ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کا مقصد ہو بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو، لیکن اگر نہیں ہو تو مقصد رکھیے، بس اتنی بات ہے۔ اب جتنا وقت ہے اس میں جو چیزیں میں عرض کر سکوں گا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لٹ کے بھی آباد ہے جو وہ گھر کس کا ہے، کٹ کے بھی اونچا ہے جو نیزے پہ وہ سر کس کا ہے، جس نے مقتل کی زمین چھو کے معلّہ کر دی، پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا، اور جس کے ہجرت کے تسلسل سے شریعت ہے رواں، قافلہ آج تلک شہر بدر کس کا ہے۔ میرے امام سید شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے بھائی حضرت علامہ حسن رضا خان استاد زمن فرماتے ہیں کہ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔
اور ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور فرمایا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نور زوجے نور نور بنتے نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زندہ باد زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ محرم الحرام کا پاکیزہ بابرکت مقدس مہینہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور 10 محرم الحرام جو ساری دنیا کے لیے ایک عظیم تاریخ ہے، بلکہ فرش والوں کے لیے بھی اور عرش والوں کے لیے بھی، تو وہ تاریخ گزر گئی لیکن وہ مہینہ ابھی باقی ہے، اور آج 14 محرم الحرام ہے کہ ہم اور آپ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں محبت اہل بیت پر چند باتیں اور پھر اخیر میں حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر کے بات ختم کر دوں گا، کیونکہ وقت کم ہے، 2 موضوع کو ایک ساتھ جمع تو نہیں کیا جا سکتا اس وقت میں، لیکن چند باتیں وہ یہ ہیں کہ آپ اہل بیت کی محبت کو سمجھیے اور جانیے کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ الا المودۃ، مودت کہا گیا ہے۔ مودت کے معنی بھی محبت ہی ہوتے ہیں، لیکن مودت کا معنی وسیع ہے، اس میں محبت کے سارے درجے داخل ہو جاتے ہیں۔ محبت کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو آوارہ کر دیتی ہے، ایک محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، ایک محبت وہ ہے جو انسان کو رلاتی ہے، جگاتی ہے، تڑپاتی ہے۔ بہرحال کچھ محبتیں رسمی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہماری محبتیں رسمی محبتیں، اور ایک محبت قلبی ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے۔ دل کی محبت اور رسمی محبت میں کیا فرق ہے، یہ اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو میں چند باتیں عرض کر دوں، اجازت ہے؟ دل کی محبت اور رسمی محبت کیا ہے؟ رسمی محبت یہ ہے کہ جلسہ کیا گیا، ذکر سنا گیا، اور جو ہے وہ ذکر سننے کے بعد صبح سے انسان وہی کام کرے گا جو اس کا روٹین ہے، یعنی اپنی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتا۔ یہ بلکہ رسمی بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ اور ایک ہے رسمی محبت کہ وہ جو ہے وہ اوپر سے چیزوں کو مان لینا، لیکن اندر سے قلب سے چیزوں کو نہ ماننا۔ اب ذکر اہل بیت کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے سر پر ٹوپیاں بھی نہیں ہوں گی، مجھے اتنا اندھیرے کی وجہ سے نہیں دکھ رہا ہے پیچھے سے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید
तंबाकू वगैरह खा रहे होंगे या कुछ काम कर रहे होंगे, तो शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि महफिल आपने मुनक़्क़िद की है। अहले बैत की मोहब्बत का हक़ क्या है? देखो, जब भी अहले बैत का जिक्र हो तो बहुत अदब के साथ, संजीदगी के साथ और दिल में अच्छी अच्छी मुरादें लेकर के बैठो। अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाता है। देवसर आप लोग गए हैं कि नहीं गए? देवसर में मैं ऐसे 2-4 लोग तो कम से कम दिखा दूंगा जो अहले बैत की महफिल में आते थे, और उनको मैंने कहा कि अल्लाह से दुआ मांग कर बैठा करो कि तेरे महबूब के आल की महफिल में बैठते हैं, अल्लाह औलाद नहीं है, मुझे औलाद अता फरमा। तो ये हाफिज शफी साहब बैठे हैं और सैयद नाजी साहब, आप इनसे पूछ सकते हैं, अल्लाह ने उनको औलाद दी। कुछ ऐसे बीमार जो लाइलाज थे, अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमाई। जब आप उस चीज़ की अहमियत को समझेंगे और जानेंगे तो फिर उसका बदला अल्लाह आपको अता फरमाता है। अदब बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारा मसलक ही मसलक अदब है, हमें अदब ही सिखाया गया है, और ये इतनी बड़ी चीज़ है। यकीन जानिए, लोग कहते हैं कि भाई जिक्र सुनने में जो है वो क्या मतलब है, जो बोल रहा है वो अदब करे, सुनने वाले को अदब की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, यकीन जानिए, जब जब अहले बैत का नाम लिया जाए, उनकी महफिल मुनक़्क़िद की जाए, आप अपनी तमाम तर सलाहियतों को, अपने आदाब को इकट्ठा करके और उसके फैज़ान को हासिल करने की कोशिश कीजिए। इनके नाम में बड़ी बरकत है, क्योंकि हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का उर्स भी है, तो कुछ बातें उनके हवाले से भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में एक मुरीद आपका आया, उसने कहा कि हजरत, एक शख्स बाहर दरवाजे पे खड़ा है और वो अंदर आने की इजाज़त चाहता है। हजरत ने कहा क्या काम है? कहने लगा कि वो मुझसे कहता था कि तुम्हारे पीर मुफ्ती आज़म हैं, तो मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। तो मैं ले आया हूँ। हजरत ने कहा बुलाओ। तो वो अंदर आया। तो उसने पूछा कि हुजूर बताएं, आप मुफ्ती आज़म हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के नाम क्या हैं? क्या नाम है? आपको मालूम है? किसी को क्या नाम है? मजमे में अगर किसी को मालूम हो तो बताए। शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन कहना यह है कि अगर 50 साल के हो तो कम से कम 40 साल से तो जलसा सुन ही रहे होंगे। इसके बावजूद भी अगर तुम आज तक हुजूर के घर वालों के नाम नहीं याद कर सके हो तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करो। तकरीरें रोज़ होती हैं और तकरीरें करना हमारा काम है, हम तो करते रहेंगे, करके जाते रहेंगे, लेकिन आपका काम क्या है, आप उस पर तवज्जो करें, गौर करें कि आपने क्या लिया है अब तक। आपको क्रिकेटर्स और आईपीएल के प्लेयर्स के नाम याद हैं, अहले बैत अतहार के नाम याद हैं। ये जो ताज़िए के दिन उछल उछल करके अपना सर फोड़ते हैं, उनसे कभी पूछो कि शोहदाए करबला के नाम तो खैर रहने दो, इमाम अली मकाम के बच्चों के क्या नाम है बताओ। मैं गारंटी से कहता हूँ उन्हें नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम होगा। ये जो इस बात पर इमाम से और मौलाना से लड़ रहे होते हैं कि आप ताज़िए की मुखालफत कर रहे हैं और फलां की मुखालफत करो, उनसे कभी आप पूछिए कि बताओ तुम कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी बीवियां थीं और उनके कितने बच्चे मैदान करबला में आए, नहीं मालूम होगा। तो बताइए कि फिर आपको बात बुरी तो नहीं लग रही मेरी? तकरीर शुरू कर दो, तो जो बात कह रहा हूँ उसको तवज्जो से सुनिए। तो आप कभी पूछिए कि साहब बताइए, वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता? क्योंकि कभी तवज्जो ही नहीं हुई। ये है रस्मी मोहब्बत, बल्कि रस्मी मैं कह रहा हूँ तो मुझे एहतियात करना चाहिए, लेकिन ये है। तो कल्बी मोहब्बत ये नहीं होती कि नाम तक भी ना पता हो, तो बताइए फिर मोहब्बत कैसी?
کیسی محبت ہے. آپ کا کوئی فیوریٹ اسٹار ہو، کوئی پلیئر آپ کا فیوریٹ ہو، میں جو ہے وہ معیار سے گر کے بات کر رہا ہوں حالانکہ، لیکن لیول بھی تو مینٹین ہونا چاہیے نا، مبلغ علم کے اعتبار سے بات ہونی چاہیے، اس لیے اتر کے بات کر رہا ہوں. بچوں سے پوچھیے، ہر پلیئر کے کی روداد ان کو پتہ ہوتی ہے، اس کی ہسٹری پتہ ہوتی ہے، کتنے میچ اس نے کھیلے ہیں، کتنے کھیلے گا، یا کسی کی بھی جس کی فین فالوئنگ ہے وہ جانتا ہے اس کے بارے میں. کوئی جو ہے وہ کسی فٹ بالر کا فین ہے تو اس کو اس کی ساری ہسٹری پتہ ہے، کوئی کسی جو ہے وہ ایکٹر کا فین ہے تو اسے اس کی ساری ہسٹری پتہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں حیران ہوں کہ لوگوں کو آج تک نبی کے شہزادوں کی ہسٹری پتہ نہیں. ہر سال کربلا سنا جاتا ہے، اور سننے والے یقین جانیے کہ آپ سے زیادہ اس داستان کو عرش والے سنتے ہیں. بے شک. کیوں سنتے ہیں؟ میں دلیل کوئی مانگے گا تو میں دلیل دے، حالانکہ محفل نہیں ہے اس کی، لیکن میں وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت جبریل امین ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے عمر آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ عمر آ رہے ہیں. تو حضرت حضور سرور دو عالم نے کہا کہ جبریل کیا میرے عمر کو عرش والے بھی جانتے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کی عمر کو فرش والوں سے زیادہ عرش والے جانتے ہیں. بے شک. فرش والے جان کتنا سکتے ہیں؟ فرش والے کتنا جان؟ میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اللہ اللہ. خوش روا عرش پہ ہوتا ہے فریرہ تیرا، کیا جانے؟ نہیں جانتے. تو حضور نے کہا کہ اچھا تو بتاؤ کہ جو ہے وہ میرے عمر کی شان کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی لے کر آؤں، یعنی 1000 سال یا 900 سال، تو میں فضیلت بیان نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. ختم ہو جائے گی، فضیلت ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حضرت عمر کی شان ہے. حالانکہ میں سنی ہوں، میں تفضیلی سنی نہیں ہوں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے سواد اعظم کا ہے، ہم فضیلت کے قائل ہیں خلفاء کے، لیکن اہل بیت اطہار کو جو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا جواب نہیں ہے. اور یقین جانو سنیو کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا یہ رافضیت نہیں ہے. توجہ ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو. اہل بیت کی شان کوئی بیان کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رافضی ہے یا اس کے اندر رفض ہے، تو یہ بیان کر رہا ہے. اہل بیت کی شان بیان کرنا رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی بے ادبی کرنا رافضیت، بے شک. صحابہ کی گستاخی کرنا رافضیت. اہل بیت کی شان بیان کرنا رافضیت نہیں. اہل بیت کی شان جس نے بھی بیان کی اللہ نے اسے کیا درجے عطا فرمائے، کیا درجے عطا فرمائے. اور یقین جانو کہ جو قلبی محبت ہوتی ہے وہ امتحان لیتی ہے، وہ امتحان لیتی ہے. اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگانے والوں، اہل بیت کی محبت بھی امتحان لیتی ہے. ہر دور کے اندر 2 طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے، ایک ان سے بغض و حسد رکھنے والے. کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور کے اندر اہل بیت سے نفرت کرنے والے لوگ موجود نہ رہے ہوں، اہل بیت سے بغض کرنے والے، ان کو گالیاں دینے والے موجود نہ رہے ہوں. لیکن اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہر دور کے اندر موجود تھے اور ہر دور میں موجود رہیں گے. اور جن کو قلبی محبت تھی ان کا امتحان لیا جاتا رہا. بہت بڑے امام ہیں جنہیں امام مالک کہا جاتا ہے، نام سنا ہے آپ نے؟ امام مالک ابن انس، امام دار الہجرہ، مدینہ شریف میں 40 سال تک درس حدیث دیتے رہے. امام شافعی آپ کے شاگرد ہیں، امام احمد ابن حنبل آپ کے شاگرد ہیں. 4 فقہ ہیں اسلام میں، معلوم ہے؟ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی جانتے ہیں؟ اس میں فقہ مالکی ہے نا، اسی کے بانی حضرت امام مالک ہیں، جنہوں نے حدیث پر دنیا میں سب سے پہلے کسی کتاب کو مرتب کیا جسے موطا امام مالک کہا جاتا ہے.
اتنے بڑے امام 40 سال تک مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت قلبی ہے، دل میں ہے، اس قدر محبت ہے اہل بیت کی کہ وہ بیان کھولوں گا تو بات لمبی ہوگی، لیکن محبت اتنی ہے بادشاہوں کو برا لگا، وقت کے بادشاہوں کو کہ کیوں یہ محبت کرتے ہیں، منع کیا، لیکن جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ باز نہیں آتا۔ بے شک آپ نے فرمایا کہ نہیں مانے تو چہرے پہ کالک پوت دی گئی اور گدھے پہ بیٹھا دیا، یہ میں بتاؤں بہت توجہ سنیے گا، گدھے پہ بیٹھا دیا اور پورے حضور کے مدینے میں حضور کے عاشق کو گھمایا، گدھے پہ بیٹھا کر، چہرے پہ کالک لگا کر۔ یہ بھی جھیلنا پڑتا ہے جو اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں انہیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو وہ کالک لگا کر گدھے پر بیٹھا کر کے گھمایا۔ امام مالک جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو فرماتے مدینے والوں جو مجھے پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں امام دار الہجرہ مالک ابن انس ہوں، جب تک کفتہ کی مسجد پہ بیٹھا تھا اہل بیت کے نعرے لگاتا تھا، آج گدھے پہ بیٹھا دیا پھر بھی اہل بیت۔ ہائے ہائے زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فضائل اہل بیت، شہادت حضور نہار ملت، حضرت علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کہ مجھے گدھے پہ بیٹھا لو پھر بھی میں اہل بیت کا نام اللہ اللہ اللہ۔ اور جانتے ہو دنیا میں کسی عبادت کا اجر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا اجر اہل بیت سے محبت کا ہے۔ اللہ اللہ، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں کسی عبادت کا اجر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا اجر اہل بیت سے محبت کا ہے۔ یقین جانیے، واللہ کہتا ہوں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو میری آل سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے درجے میں داخل ہوگا، اللہ میرے ساتھ رہے گا۔ حضور جنت کے کس درجے میں رہیں گے؟ کبھی سوچا کس درجے میں حضور رہیں گے؟ حضور کا جنت ملنا الگ بات ہے، اور جنت میں اس درجے کا ملنا جو امام الانبیاء کا درجہ ہے، اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، اللہ ادنا نچھاور وہ میرے دولہا کے سر کی ہے۔ اللہ 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 اللہ، الفاظ کا تعین دیکھیے، یہ کوئی یا رسول آدھا گھنٹہ وقت ہے تو میں تقریر بھی کر لوں ورنہ نعرے وقت چلا جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میں نعرے سے روکتا نہیں ہوں ورنہ اکثر کوئی جانے کے بعد کہے گا وہ تو نعرے سے روک رہے ہیں۔ اللہ، تو آج یہ مجمع میں یہ بھی بڑی دشواری کی بات ہے، آپ کیا کر کے گزر جائیں اور آپ کے پیچھے کیا بات ہو یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اللہ، یہ ہے کیا ہوگا پیچھے وہ اللہ رحم فرمائے۔ تو خیر اپنی اپنی قسمت لے کے لوگ آئے ہیں دنیا میں، وہ اپنی قسمت کے ساتھ رہتے ہیں، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے بھی رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو عرض یہ کر رہا کہ فرمایا کہ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور وہ میرے دولہا کے سر کی ہے۔ نچھاور کس کو کہتے ہیں؟ جب دولہا تیار ہوتا ہے تو اس کا صدقہ اتارتے ہو نا، اتارتے ہو کہ نہیں اتارتے؟ تو وہ جو صدقہ اتارتے ہو وہ دولہے کو دیتے ہو یا کسی اور کو دیتے ہو؟ اگر دولہا غریب ہو تو، محتاج ہو تو تب بھی دولہے کو نہیں دو، کیونکہ یہ محبت کی غیرت کے خلاف ہے کہ دولہے کا صدقہ اتار کے اسی کو دیا جائے، وہ کسی اور کو دیا جائے گا۔ میرے امام نے کہا جس میں اترے گی ابرار کی، ابرار کا معنی وسیع ہے، ابرار کے معنی آپ کے جیسے لوگ، ہمارے جیسے گناہگار نہیں، آپ کے جیسے نیک، پرہیزگار، متقی، عبادت گزار، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے، آپ کے جیسے لوگ جو کہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کریں، زنا نہ کریں، بدنگاہی نہ کریں، موبائلوں پر نگاہ نہ رکھیں، آپ کے جیسے لوگ، ہمارے جیسے نہیں۔ فرمایا وہ ابرار کی برات خلد میں اترے گی، جس جنت میں اترے گی وہ جنت کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے حضور کے سر کی نچھاور ہے۔ فرمایا نچھاور بھی اعلیٰ نچھاور نہیں ہے بلکہ ادنا نچھاور ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو حضور کے سر کی ادنا نچھاور ہے۔ تو جنت جو ہے اس میں درجے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں
کہ جو میرے آل سے محبت کرے گا وہ اس درجے میں داخل ہوگا جس میں میں داخل ہوں۔ اللہ اللہ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور اگر یہ اجر کسی اور عبادت پر آپ کو کسی جگہ مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ میری نظر میں تو اس سے زیادہ کسی کا اجر نہیں، جو حضور نے اس میں فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرتا ہے اس کو میں یہ اجر عطا فرماؤں۔ لیکن دیکھو کہ محبتیں کتنی کمزور ہو گئی۔ آپ توجہ کیجئے، وقت کم ہے میرے پاس، بس سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اصلی محبت ہوتی کیا ہے، بات ختم کر دوں گا اس پر۔ محبتیں کتنی کمزور ہو گئیں، جلسے کیے، جلوس کیے، نعرے لگائے، تعزیے بنائے، ڈھول بھی بجائے، تاشے بھی بجائے، سب کچھ کیا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ کبھی میدان کربلا کی جو ہے وہ قربانی کا احساس نہیں کیا آپ نے۔ اہل بیت صحیح معنوں میں سید صاحب آئے ہیں تو یہ تو عالم ہے، تو چلو ان کے ہاتھ چوم لو، ان سے محبت کر لو، لیکن سید کی عزت عالم ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ سید کی عزت داڑھی رکھنے کی بنیاد پر۔ میں بے عمل سادات کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے صوفیہ صافیہ نے، اولیاء نے فرمایا بے عمل سادات کا حکم قرآن کی منسوخ آیتوں کی طرح ہے۔ ان کو چوما تو جائے گا، ان کا ادب تو کیا جائے گا، لیکن عمل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کی محبتیں کتنی کمزور ہو گئی، کتنی کم۔ تو اب تو لوگ واقع کربلا بھی نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں ہر سال یہی سنایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ دیکھو آ گئے یہ سنانے کے لیے، گھوڑا کیسے لڑا تھا، تلوار کیسے بھیڑی تھی، اور یہ کیسے ہوا تو وہ کیسے ہوا۔ یہ سب یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا توجہ تو کرو، کبھی غور تو کرو۔ دنیا میں کیا صرف ایک کربلائی کا واقعہ ہوا ہے؟ کتنے بڑے بڑے واقعے ہوئے، بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے بڑے بڑے واقعے ہوئے، کتنے لوگ ان واقعات کو دہراتے ہیں؟ کبھی توجہ کرو، غور کرو۔ یہ کینیڈا، اسپین، ہسپانیہ، کبھی تاریخ پڑھو اس کی، یہاں تو وقت نہیں ہے میرے پاس، پڑھو تاریخ کی۔ ہسپانیہ کیا ہے، اسپین کیا ہے، کتنے مسلمانوں کو مارا گیا، کتنا خون بہایا گیا۔ تم تو یہی پریشان ہو کہ بڑا ظلم، بڑا ظلم، بڑا ظلم۔ تاریخ ہی نہیں پڑھی مسلمانوں کی، تاریخ پڑھو پتہ چلے گا کہ کتنا ظلم ہوا ہے، کتنا خون بہایا گیا ہے۔ تاریخ بغداد پڑھو، بغداد کا سہاگ اجاڑا گیا، دریائے دجلہ 11 دن تک جو ہے اس کا کلر رنگ ہو گیا، لال ہو گیا۔ 1.5 لاکھ مسلمان چھپ کے تہخانوں میں چھپ گئے، دریائے دجلہ کا بند توڑا گیا، اور 1.5 لاکھ لاشیں تیرتی ہوئی تہخانوں سے باہر آ گئی۔ مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے گئے، اس پر بیٹھ کر شراب پی گئی۔ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز، نسخے، ہماری سائنس جلا دی گئی۔ تاریخ پڑھیے کبھی بغداد کی، ہلاکو خان کی، چنگیزیوں کی۔ جانتے ہیں چنگیز کون تھا؟ سکندر اعظم سے بڑھ کر حکومت کرنے والا یہ منگول ہے۔ یہ ان کی حکومت شروع ہوتی ہے چائنا سے، تو مڈل ایسٹ کراس کر کے آپ چلے جائیے آسٹریلیا، فیجی تک ان کی حکومت ہے۔ ان کے گھوڑے دوڑتے، جہاں مسلمان دکھتا وہاں مار دیتے، جہاں دکھتا وہاں قتل کر دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب دوبارہ اسلام کھڑا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اتنا چن چن کے مارا، چن چن کے مارا، جہاں کوئی ولی دکھے تو مارو، عالم دکھے تو مارو، مولوی دکھے تو مارو، نقاب پوش دکھے تو مارو، بچہ دکھے تو مارو، بوڑھا دکھے تو مارو۔ لوگ کہتے تھے کہ اتنے مسلمان مارے گئے، اتنے مسلمان مارے گئے، اب شاید اسلام کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن بیکن پور والوں، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا، بہت مارا، بہت مارا۔ جو ہے وہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اگر ہماری سائنس کے نسخے نہ جلائے گئے ہوتے تو واللہ آج جس کنڈیشن پر امریکہ کھڑا ہے، بغداد اس کنڈیشن پر کھڑا ہوتا۔ حالانکہ بغداد کا مرتبہ تو ویسے بھی بہت اونچا ہے، لیکن میں دوسرے لیول پر یہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو چنگیز کا نام بھی جانتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو برقع خان کا نام جانتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہلاکو خان کا نام جانتے ہیں۔ جو ہے وہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے، لیکن ان کے خون کا رنگ ہلکا ہو گیا۔ جو ہے وہ اس واقعے کا درد اور کرب جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ لیکن اللہ اکبر، کیا بات ہے، ہر سال میدان کربلا بیان کیا جاتا ہے۔ 1350 کم و بیش سالوں سے جو ہے وہ میدان کربلا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جب کربلا بیان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، عاشقوں کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعہ کل کا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ پرسوں کا واقعہ ہے۔ وجہ
کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہر سال کربلا کیوں بیان کیا جائے اور کربلا کیوں بیان کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم, جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی واقعات کربلا کا رنگ گہرا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی اہل غیرے کا خون نہیں بلکہ محمد عربی کا خون ہے. اور اللہ اکبر, میرے نبی کے قدموں کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہ پتھر پر قدم رکھ دیں تو ساری دنیا مل کر ان کے قدم کا نشان نہیں مٹا سکتی, تو ان کے خون کا اثر کیسے مٹا سکتے؟ کبھی نہیں مٹا سکتے, کبھی نہیں مٹا سکتے. جتنی بار بیان کیا جائے گا اس کا رنگ گہرا ہوتا جائے گا, اسی لیے بیان کیا جاتا ہے. لیکن قلبی محبت کیا ہے, یہ توجہ طلب بات ہے کہ قلبی محبت کیا ہے. ابھی آپ غور کیجیے کہ دل کی محبت کیا ہوتی ہے. دل کی محبت جنہوں نے کی وہ کیا سے کیا بن گئے, اللہ نے انہیں کتنا نوازا, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن قلبی محبت جس کے اندر نہیں ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا, وہ چیز نہیں حاصل کر سکتا. اہل بیت کا نام آئے تو ادب سے سر خم تسلیم کرو. اور میں سنی ابن سنی بول رہا ہوں, یہ مت سوچنا یہ بات بہت حیران ہوں میں, اللہ اکبر, کہ اہل بیت کا نام لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہیں رشت تو ان کے اندر نہیں. اور جو کہے وہ کہا کرے, لیکن اہل بیت کا حق مت مارو, مت مارو. اللہ نے اگر تمہیں حضور نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے دل میں ایمان اور بغض اہل بیت ساتھ ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, یا تو ایمان ہوگا یا بغض اہل بیت ہوگا. ایمان ہو نہیں سکتا بغیر محبت اہل بیت کے. تو یہ محبت کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. میرے بھائیوں, محبت کیجیے اہل بیت سے محبت. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, جب سرے ادب جو ہے وہ خم ہوتا ہے تو اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اہل بیت اطہار کے نام یاد کیجیے, اپنے بچوں کو یاد کرائیے. یہ جو نوجوان بیٹھے ان سے کہتا ہوں نام یاد کرو اہل بیت کا, اور اپنی جو بھی تمہاری مستیاں ہیں ان کو چھوڑو, خدا کے لیے پلٹو, اللہ کے لیے توجہ کرو. اہل بیت اطہار کا نام وہ نام ہے, بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ جو اصحاب کہف کی بارگاہ میں جو کتا بیٹھا تھا اس کتے کا نام بھی گلی کے کتوں کے سامنے لیا جائے تو کتے نہیں کاٹتے. یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب اصحاب کہف کے کتے کے نام میں اتنا اثر ہے, بلا تمثیل کہتا ہوں, کہاں اصحاب کہف کی غار کے سامنے بیٹھنے والا ناپاک کتا, اور کہاں جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والے امام علی مقام, اللہ اکبر کبیرہ, ان کا نام یاد کرو, ان کے بیٹوں کا نام یاد کرو, تمہیں بھی دنیا کے کتے جو ہے وہ تمہاری طرف دیکھیں گے نہیں. اللہ اللہ اللہ, بے شک تم بچ جاؤ گے. میرے بھائیوں, یہ اہل بیت کی, میرے پاس تو وقت نہیں ہے, لیکن یہ اہل بیت کی محبت ہے جو تمہیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا. جن جن لوگوں نے پیدا کی وہ کیا سے کیا بن گئے, اللہ نے کیا رتبے عطا فرمائے, کبھی غور کریے. حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ بلاؤ اس کو, وہ جو پوچھنے آیا ہے وہ سوال لے کر کے آیا کہ بتائیں کہ حضور کی 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں. حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ اٹھ کر کے اندر تشریف لے گئے تو دوست سے کہنے لگا دیکھا اتنے بڑے امام ہیں, تم کہتے ہو مفتی اعظم ہیں, اور انہیں حضور کی 4 بیٹیوں کے نام نہیں پتا. تو اندر کتاب دیکھنے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو چہرے سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. فرمایا کہ میں نے آج تک کبھی نبی کی بیٹیوں کے نام بے وضو نہیں لیے, اس لیے وضو کرنے گیا ہوا تھا. تو یہ ادب جب جس کے دل میں, یہ قلبی محبت ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ قلبی محبت ہے. یہ جس کے اندر ہوتا ہے اللہ اسے کیا سے کیا بناتا ہے, کہاں پہنچاتا ہے, کس درجے پہ وہ چلا جاتا ہے. ان سے جو ان کا جو ادب کرے, ان کے سامنے جو ہے وہ انکساری کرے, اللہ اسے امام اعظم بناتا ہے. جو ان سے ہار جائے مقابلے میں اللہ اسے جنید بغدادی بناتا ہے. جو ان کا عشق اپنے کلیجے میں لے کر کے دنیا میں چلے اللہ اسے اعلیٰ حضرت بناتا ہے, مفتی اعظم بناتا ہے. تو
کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام اپنی زندگی میں کیجیے. ان بزرگوں کا جو عرس ہم مناتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قلبی طور پر اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ، قلب سے محبت کیے ہیں، دلی محبت، فارمیلٹی والی محبت نہیں بلکہ دلی طور پر یہ اہل بیت سے محبت کرتے رہے ہیں، جس کا نتیجہ اللہ نے دیا. ابھی وقت ہے تھوڑا 10 منٹ بولو یا ختم کر دوں؟ بولو. تو یہ قلبی طور پر محبت کرنے والے لوگ. اور یاد رکھیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کوئی بھی سید ہو، آپ کہیں گے صاحب یہ تو سید ہے تو اپنی فضیلت بیان کرنے بیٹھ گئے، تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں سید ہوں، لیکن میں حضور کا امتی بھی تو ہوں، تو مجھے نوکری بھی تو کرنی ہے. نوکری نہیں کرنی کیا؟ نوکری بھی تو کرنی ہے. اس لیے میں نوکری کر رہا ہوں، میں اپنی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، واللہ اللہ جانتا ہے میں حضور کی اولاد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ایسی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. ان کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی سید کا یہ اہل بیت کی تعظیم جو ہے نا، الا المودۃ فی القربہ، تو یہ جو مودت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی طرح کا نقصان ان کو نہ پہنچائیں، آپ کی وجہ سے ان کو نقصان نہ ہو. اگر آپ کی وجہ سے نقصان ہوا تو پھر آپ کا معاملہ خراب ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ کبھی سب سے لڑنا لیکن اہل بیت سے مت لڑنا. یہ میرا مشورہ ہے، بلکہ میں التجا کروں گا کہ آپ مت کریے گا یہ کام، اور اپنے بچوں کو سکھائیے کہ وہ کبھی یہ کام نہ کریں، ورنہ وہ برباد ہو جائے. حضرت امام شعرانی نے لکھا ہے، بلکہ امام یوسف نبہانی نے اس کو اپنی حجت البالغہ میں نقل کیا ہے. ایک بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے ایک سید زادے کو تعدیباً مارا، پڑھا رہے تھے لیکن تعدیباً مارا. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، مارا، اتنا لگ گئی چوٹ کہ وہ ہاتھ میں سوجن آ گیا، الٹے ہاتھ پہ سوجن آ گیا. اور وہ اتنے پہنچے ہوئے فقیہ تھے کہ حضور کا دیدار کرتے تھے. رات میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے خواب میں. جب حاضر ہوئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا. اور جانتے ہو جب حضور کسی سے چہرہ پھیر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حضور اگر رخ پھیر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ اچھا کبھی غور کیا ہے؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر حضور رخ پھیر لیں تو کیا ہوگا؟ حضور اگر کعبے سے رخ پھیر لیں اور ہجرت کر کے مدینے آ جائیں تو کعبے کا طواف بند ہو جاتا ہے. یہ میں فضیلت رسول بتا رہا ہوں، آپ توجہ کریں. حضور کسی سے رخ پھیر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کی دنیا اجڑ جائے. اچھا ایک بہت خاص بات، چونکہ اصلاح معاشرہ کے لیے بھی کہا گیا تھا، محبت اہل بیت، حضور مفتی اعظم ہند اور اصلاح معاشرہ، یہ 3 چیزیں، تو یہ بھی داخل ہو جائے. چلیے آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت آپ اپنی قبر میں اتریں گے، قبر میں اترنا ہے کہ نہیں اترنا ہے؟ مجھے بتائیے، اترنا ہے نا؟ تو قبر میں آپ جب اتریں گے، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو 30-40 سال باقی ہے، بعد میں اترنا ہے تو پھر دیکھا جائے گا. یہ تو آپ کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کل ہی اترنا پڑے، کیونکہ صبح اگر انتقال ہوگا تو زیادہ سے زیادہ عصر تک یا مغرب تک، اس کے بعد تو لوگ نہیں رکھ پائیں گے. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنی دیر کوئی رکھے گا یار؟ گھر بنا رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، سب کچھ کر لیا ہے تم نے، کپڑے تمہارے پھاڑ کے اتار لیے جائیں بدن سے، چارپائی تک گھر والے نہیں دیں گے قبرستان جانے کے لیے، مسجد سے چندے والی چارپائی آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے، یہ نوجوانوں سے دیکھیں، جو میرے نوجوان میں ان سے کہتا ہوں، بتاؤ قبر میں جس وقت اترو گے تو جن بچوں کے ساتھ یہ جو کرتے ہو، حرکتیں کرتے ہو، خرافات کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، یہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں اترے گا؟ نہیں اترے گا نا. لوگ تو میت کو رکھنے قبر میں نہیں اترتے، ڈر کے مارے. لوگوں میں مشہور ہے کہ جو قبر میں اترتا ہے سال بھر میں اپنی قبر میں اتر جاتا ہے، تو وہ ڈر کے مارے کسی کی قبر میں نہیں اترتا. ڈر ان کے اندر ایک پھیل جاتی ہے باتیں کچھ.
مجھے بتاؤ کہ جس وقت پٹرے لگا دیے جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی، کوئی بھی ہو، سب سے کہتا ہوں، ہم ہیں، حضرت ہے، کوئی بھی ہے، کون آئے گا تمہارے لیے؟ باپ آئے گا، ماں آئے گی، بھائی آئے گا، دوست آئے گا، کون آئے گا؟ مجھے بتاؤ، گناہ کی دعوت دیتا تھا صبح شام، کبھی نماز کی دعوت نہیں دی، کبھی قرآن کی دعوت نہیں دی، کبھی اچھے کام کے لیے نہیں کہا، ساری زندگی تم نے خرافات میں گزار دی، لگے رہے برائی کے کاموں میں۔ جس وقت قبر میں اترو گے تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے کون مدد کے لیے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اندھیرا ہوگا، وہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جانتے ہو قبر والوں کا عذاب کیسا ہوتا ہے؟ قبر والوں کا عذاب یہ ہے، قبر والے کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کی سڑن کی بدبو ایسی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی دوسرا عذاب مسلط نہ کیا جائے تو یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ لیکن وہاں تو نہ جانے کیا کیا عذاب ہے، کیا کیا ہے۔ جس وقت لوگ قدموں سے واپس لوٹنے لگتے ہیں، انسان کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں، اب فرشتوں کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ قبر کی اندھیری رات ہے، اللہ اکبر۔ کون ہے تمہارا پرسان حال؟ کون ہے پرسان حال؟ جس کے ساتھ بیٹھ کے غیبت کرتے تھے، جس کی برائی کرتے تھے، ساری زندگی جس کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی لگائی بجائی کرتے رہے، کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی سہارا ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ہے نا میرے حضور کی ذات، میرے حضور کی ذات ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جب حضور قبر میں تشریف لائے اور تمہارا چہرہ حضور نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ تو میری سنت کا مذاق بنا ہوا ہے، کہ اس نے سنتیں چھلا کر داڑھی میں جو ہے وہ نالیوں میں بہا کر کے آیا ہے، یہ بہت توجہ طلب بات ہے، برا مت ماننا، میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ کرو، توجہ۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا تمہارا؟ حضور کہیں گے بتاؤ کیا حضور رخ پھیریں گے یا نہیں پھیریں گے؟ مجھے بتاؤ۔ حضور رخ پھیر لیں گے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ حضور کی غیرت بہت ہے۔ ایک دن حضور گھر میں تشریف لائے، سیدہ کائنات نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، میرے آقا نے دیکھا، لوٹ کر چلے گئے، سیدہ کائنات نے کنگن اتارا، خیرات کر دیا، اللہ اکبر۔ حضور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو فرمایا فاطمہ یہ کنگن کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں تھا اس لیے میں نے اسے خیرات کر دیا، کیونکہ آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ خیر میں اس میں وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو اگر وہ جائز کام کو اپنے بیٹوں پر جو کہ دنیا داری کا ہو پسند نہیں کرتے، تو پھر ناجائز کام، حرام کام، خرافات کام، وہ تم سے رخ پھیریں گے کہ نہیں؟ اور قبر میں حضور آتے ہیں، یہ تو عقیدہ ہے کہ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ وہ اوروں کا عقیدہ ہوگا جو کہتے ہیں کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تصویر دکھائی جاتی ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما، جلوہ فرما، پردے نہیں اٹھائے جائیں گے، تصویر نہیں دکھائی جائے گی۔ میرے امام کہتے ہیں جلوہ فرما، اللہ اللہ، سید صاحب قبلہ جلوہ فرما ہیں، ان کی تصویر نہیں ہے، یہاں پردے نہیں اٹھے ہیں، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول، یعنی حضور تشریف لائیں گے، اللہ اللہ، حضور تشریف لائیں گے۔ سنیو بتاؤ حضور کو کتنی تکلیف ہوگی، اور کیا وہ رخ نہیں پھیریں گے؟ ہمارے اعمال دیکھ کر، ہمارا چہرہ دیکھ کر، ہماری نحوستیں دیکھ کر، ہم نے جو کر رکھا ہے دنیا میں، جو ہم نے کیا ہے۔ امام علی مقام کا مشن یہ تھا کہ یزیدیت ختم ہو جائے، لیکن آپ نے تو یزیدیت کو بڑھاوا دیا۔ آپ کہیں گے ہم نے کیسے بڑھاوا دیا؟ یزیدیت کو مارنا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، یزیدیت مر جائے۔ یزیدیت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو نعروں سے نہیں ختم ہوگی، سود کھانا بند کر دو، یزیدیت ختم ہو جائے۔ یزیدیت کو مارنا چاہتے ہو، غیبت، شراب، جوا، خرافات بند کر دو، یزیدیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان میں سے ہر کام کہیں نہ کہیں کسی اینگل سے ہماری زندگی میں اگر داخل ہے تو ہم کہاں یزیدیت کو ختم کر رہے ہیں؟ ہم تو اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں حسینی ہونے کا۔ یہ ہے رسمی محبت، قلبی محبت نہیں۔ تو حضور رخ پھیر لیں تو پھر کیا بنے گا؟ اگر وہی رخ پھیر لیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، حضور جس کی طرف سے رخ پھیر لیتے ہیں پھر اللہ بھی اس کی مدد نہیں فرماتا، اور وہ جدھر رخ کر لیتے ہیں پھر اس کی بہار ہی بہار ہے۔ وہ جدھر رخ کر لیں، جدھر کر لیں۔ میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ وہ جدھر رخ کر لیں منشی رحمت بھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔
تو حضور نے ان سے رخ پھیر لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کیوں رخ پھیر لیا؟ حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس فقیر سے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، میں کیسے مار سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا حضور رونے لگے، قدموں میں گر گئے. تو حضور نے اپنی آستین ہٹائی اور اپنا ہاتھ دکھایا، کہا یہ دیکھو یہ سوجن جو تم نے مارا ہے وہ یہاں مارا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے تو نہیں مارا. کہا تم نے مجھے تو نہیں مارا لیکن میرے بیٹے کو مارا. اور جب کوئی میرے بیٹوں کو مارتا ہے تو بیٹوں کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھے تکلیف پہلے ہوتی ہے. تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے جنگ کرنا لیکن سادات سے جنگ کرنا، اہل بیت سے جنگ کرنا. یہ فتنہ چل گیا ہے اور بہت تیزی سے چل رہا ہے کہ جو ہے وہ فلاں صاحب ایسے نہیں، فلاں ویسے نہیں. اچھے اچھے لوگوں کو لوگ اٹھا کے کہہ رہے ہیں فلاں سید نہیں، ان کے باپ کو سید مانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ سید نہیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں نے سنا، بہت بڑے بڑے عالم ہیں، عالم دین ہیں، جن کے شجرے جو ہے وہ دلی کے میوزیم میں لگے ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں وہ سید نہیں. یہ مت کہیے. یہ میں اس آیت کے تحت جو مجھے موضوع دیا گیا تھا میں آپ سے یہ بات کروں، یہ مت کریے آپ، یہ مت کریے، اس کا وبال بہت ہے. خدا کی قسم جو قلبی محبت کرتا ہے، دیکھو میں قلبی محبت سمجھا رہا ہوں، وقت نہیں ہے ایک جملے میں سمجھاؤں گا. جو قلبی محبت کرتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ سیدوں کے شجرے نہیں دیکھتا. اگر وہ اپنی پالکی میں بھی ہو تو اسے سید کی خوشبو آتی ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ سید اللہ 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 اس کو خوشبو ملتی ہے. اور جو رسمی محبت کرتا ہے اس کی ناک میں وہ خوشبو نہیں آتی، اللہ وہ نہیں آتی. بس اس بات ختم کر رہا ہوں. تو حضور مفتی اعظم ہند اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت سے قلبی محبت کرتا ہے. یہ شخص حضور مفتی اعظم ہند وہ ہیں جنہوں نے دل سے اہل بیت سے محبت کی ہے. اور کس طرح محبت کی ہے وہ یوں کہتے ہیں سرشار مجھے کر دے لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ. اللہ 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 بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا. یہ حضور مفتی اعظم کا عشق. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس بارے میں بہت مہم. اور ایک اور خاص بات، وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ کئی موضوع میں نے اکٹھا کر دیے تو مجھے لگ رہا ہے شاید کچھ جو ہے وہ کنفیوژن ہوا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ ضرور میری بات سمجھے ہوں گے. میں کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ قلبی محبت اہل بیت سے کیجیے، اور اس کی مثال دیکھنا ہے تو خانواد اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، آپ دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کس طرح سے محبت کی. تو عرض یہ کر رہا ہوں ایک اور خاص بات کہ اس سلسلے میں لوگ بہت غیر محتاط ہیں. جو حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں ان کی بھی توجہ، جو نہیں ہے ان کی بھی توجہ. دیکھو میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے ساری زندگی امت کو جوڑنے کا کام کیا، ساری زندگی امت کو جوڑا. ایک بات بیان کر دیتا ہوں، کل شریف کا وقت ہوا جاتا ہے. ممبئی کی سرزمین پر حضرت تشریف لے گئے. ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد سے سنا، فرماتے کہ تشریف لے گئے، ایک صاحب کا دسترخوان پر بیٹھے تو آپ نے پوچھا میرا فلاں مرید مجھے دکھتا نہیں ہے کہاں گیا؟ تو کسی نے کہا حضرت وہ وہابی ہو گیا. تو آپ نے کہا وہابی ہو گیا؟ کیسے وہابی ہو گیا؟ تو جو بھی لوگ جو بات بتائی، فرمایا جاؤ اسے بلا کے جاؤ. تو لوگوں نے کہا حضور چھوڑیے آپ کھانا تناول فرمائیے. برہم ہوئے، ناراض ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میرے مرید کے بارے میں کہتے ہو وہابی ہو گیا اور میں چھوڑوں؟ کیسے چھوڑوں؟ جب دیکھا لوگ پسو پیش کر رہے ہیں، ڈرائیور کو کہا گاڑی نکالو. اس نے گاڑی نکالی. ایک شخص تھا جس کو معلوم تھا اس کے گھر کا ایڈریس، وہ ساکی ناکا کرلا کے اندر کپاڑیا نگر ایک جگہ ہے، تو وہ وہاں ایک میٹھی ندی بہتی تھی، اس کے کنارے ایک اسلم ایریا تھا، جھوپڑ پٹی کا ایریا، تو وہاں وہ مرید رہتا تھا. حضور مفتی اعظم ہند رات کے 2 بجے اپنی گاڑی سے اس اسلم ایریا میں پہنچے، اور پہنچ کر کے آپ گاڑی سے اترے اور مرید نے کہا حضرت آپ بیٹھیے میں بلا کر لاتا ہوں. کہا نہیں میں خود چلوں گا. اور خود رات میں چل کر شہزادے اعلیٰ حضرت ان کے پیروں میں کیچڑ لگ گئے، اس کے دروازے پر رات کو 2 بجے دستک دی. وہ اس نے خود دروازہ کھولا اور کھولا تو چونک گیا کہ حضور شہزادے اعلیٰ حضرت میرے دروازے پر. فرمایا اس کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے ساتھ چل. اس کا ہاتھ پکڑا، گاڑی میں بیٹھا، اس کو لے کر کے آئے، دسترخوان پر بیٹھایا اور اس سے پوچھا بتاؤ
کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں یہ لوگ کہ تو وہابی ہو گیا؟ بات کیا ہے مجھے بتا. میں حضور مفتی، اب میں بہت یہ مستند واقعہ بیان کر رہا ہوں. اکثر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، بریلی خانواز عالم کے لوگوں سے پوچھے گئے، واقعہ مشہور ہے. اس نے ہاتھ جوڑے کہا حضور میں وہابی نہیں ہوں، میرا کاروبار وہابیوں کے ساتھ ہے، لین دین میرا وہابیوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ مریدین مجھے کہتے تھے کہ یہ وہابی ہو گیا، تو مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ کی بارگاہ میں آ سکتا، اس لیے نہیں آیا. پھر اللہ اکبر، آپ ناراض ہوئے، آپ نے اپنے مریدوں کو سمجھایا اور اس کو بھی سمجھایا کہ کس حد تک تم کاروبار کر سکتے ہو غیر مقلدوں کے ساتھ، یا کیا روابط، کیا معاملات کیا ہیں، موالات کیا ہیں، وہ اس کو سمجھائے، اس کی قیود بتائیں. پھر اس کو چھوڑا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھیے اور غور کیجیے. میں سب سے کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی راہ راست سے ہٹ رہا ہے تو ہمارا کام اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا نے طریقہ یہ دیا کہ اس کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس سے پرسش کی جائے، اسے اپنے معاشرے میں داخل کیا جائے. ہاں اگر پھر وہ حد سے آگے بڑھنے والوں میں ہے تو پھر میں اس کی بات نہیں کرتا. تو اس لیے کسی عالم کے بارے میں جو ہمارے اکابرین ہیں، اب آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں تو کچھ باتیں وہ کرتے رہتے، میرے سامنے آتی رہتی ہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ کام مت کرو. اور دوسری یہ بات کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا کو ہموار کرو، یہ حضور مفتی اعظم ہند کا. بلکہ بڑے بڑے پیران کرام خانقاہوں کے اگر آپس میں کوئی بات ہو جاتی تو حضور مفتی اعظم ہند ان دونوں کو بلاتے اور بلا کر کے اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ مصالحت نہ کرا دیتے. اور طریقہ کیا اختیار کرتے؟ ایک پیر صاحب سے کہتے کہ آپ ظہر میں نماز پڑھائیے، اور دوسرے پیر صاحب کو کہتے آپ ان کی اقتدا کیجیے، اور دوسرے پیر صاحب کو عصر میں کھڑا کرتے اور ان سے کہتے کہ آپ ان کی اقتدا کیجیے. اور جب دونوں نماز پڑھا کے فارغ ہو جاتے تو فرماتے دیکھیے یہ آپ کا مقتدی ہے اور یہ آپ کا مقتدی ہے، تو اب اپنے مقتدی سے بھلا کوئی لڑتا ہے؟ یہ میرا آقا حضور مفتی اعظم ہند کا طریقہ کار تھا. چاہے وہ شدھی کا مشن ہو، چاہے وہ نسبندی کے معاملات ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ جمعیت علماء ہند کی بات ہو، علماء کونسل کی جو آپ نے قائم فرمائی ممبئی کی سرزمین پر. اب تو خیر اس میں وہ افراد نہیں رہے، لیکن یہ سارے کارنامے میرے مفتی اعظم ہند کے ہیں. اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر. اتنا کام کوئی کر لے تو پھر اس کے ہوش کہاں ہوں گے، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، جو ہے وہ چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. سجدہ کرتا میں اگر اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا. اور جو ہے وہ کہتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا مشکل، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضور مفتی اعظم ان کی شان ہے. ان کے عرس کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں عرض یہ کروں گا کہ وقت ہو گیا بلکہ زیادہ ہو رہا ہے، میں ختم کر رہا ہوں بات کو. ان نوجوانوں کو کہتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کو منعقد کیا کہ جلسے کا ایک مقصد رکھیے، ٹائمنگ رکھیے، موضوع رکھیے. اگر جیسے میں آج آیا، اب کوئی بات جو ہے جس طرح کی ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہو سکی، بس چند باتیں جو ادھر سے کچھ ملی میں کر کے فارغ ہو گیا. تو جلسہ جب بھی کیجئے یہ سمجھ کر کیجئے کہ جلسہ صرف تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے چلتا پھرتا مدرسہ ہے کہ اس دن ہمیں ایک چیز سیکھنی ہے. پہلے سے موضوع کا انتخاب کیجئے، بتائیے کہ حضرت ہمیں اس موضوع پر گفتگو سننی ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بہت ہوتا ہے، تو آپ اس میں کوئی بات سیکھ سکتے ہیں. اور جو ہے وہ اس وقت واحد ذریعہ امت مسلمہ پر تبلیغ کا تقریر رہ گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں رہ گئی. کیونکہ کتاب آپ پڑھتے نہیں، مدرسے میں آپ جاتے نہیں، جمعہ میں پہنچتے ہیں جب نماز ختم ہو جاتی ہے تب. تو تقریر ہی ہے، جلسے ہیں جو بہت کارگر ہیں اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے، اور اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر یاد رکھنا مسلمانوں، نہ سدھرو گے تو مر جاؤ گے. ہندو مسلمانوں مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اگر چاہتے ہو تو علم کی طرف پیش قدمی کرو. کوئی ایک بھی عاشق اہل بیت مجھے دکھاؤ جس نے علم نہ حاصل کیا ہو. اعلیٰ حضرت ہوں، حضور مفتی اعظم ہند ہوں، جو کچھ بھی ہے، لیکن عشق اہل بیت ہے، لیکن ہر بندہ عالم ملے گا، اور ایسا زبردست عالم تو اس کی مثال نہیں ملے گی. حضور مفتی اعظم ہند کے بڑے بھائی حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان جانتے ہو علم کیا تھا؟ یو پی کے علاقے میں، یہاں ایک بات بیان کر دیتا ہوں بس. ایک صاحب بہت بڑے مناظر اپنے آپ کو سمجھتے تھے غیر مقلدوں کے،
تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو علامہ حامد رضا خان کو بلایا گیا، وہ تشریف لائے حضور حجت الاسلام. جب تشریف لائے تو اس نے کہا کہ میں مناظرہ تو کروں گا لیکن مناظرہ عربی میں ہونا چاہیے. اس کو لگتا تھا شاید یہ بریلوی لوگ عربی نہیں جانتے، تو وہ چونکہ مصر سے فارغ تھا تو سوچتا تھا یہ کو عربی نہیں آتی ہوگی. تو بتائے حضور حجت الاسلام نے کیا کہا. حضور مفتی اعظم ہند کے بڑے بھائی فرمایا کہ ٹھیک ہے عربی میں ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اب تمہاری یہ شرط ہے کہ عربی میں ہوگا، تو میری شرط یہ ہے کہ مناظرہ عربی کے اشعار میں ہوگا اور بنا نقطے والے حرف کے ساتھ. شاید وہ دوبارہ اس کی نسل میں کوئی مناظر پیدا نہیں. مجھے یہ اس نے آپ نے فرمایا کہ عربی میں ہوگا وہ منظور ہے، لیکن عربی میں اشعار کے ساتھ ہوگا اور بغیر نقطے والے حرف کے ساتھ. شاید اس پورے خاندان میں کبھی کوئی دوبارہ اس کے مناظر پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک مناظر نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ بات ایسی تھی حضور حجت الاسلام نے. تو اس لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر عاشق رسول، ہر عاشق اہل بیت تمہیں دکھے گا تو وہ علم کے پیرائی میں دکھے گا، علم سے آراستہ اور پیراستہ دکھے گا، کیونکہ ہر محبت معیار نہیں ہوتی. اگر محبت کو معیاری بنانا چاہتے ہو تو علم کی طرف توجہ کرو. جو ہے وہ تم سوچتے ہو کہ ڈھول پیٹ کر کے محبت ادا ہو جائے گی، تم سوچتے ہو کہ جو ہے وہ صرف جلسہ کر کے محبت ادا ہو جائے گی. نہیں، یہ محبت اتنی آسان نہیں ہے، یہ دین ہی اتنا آسان نہیں ہے. لوگ اس کو آسان کہتے ہیں اور میں آسان دوسرے معنی میں ہے، لیکن اللہ اکبر جس معنی میں بیان کر رہا ہوں دین اتنا آسان نہیں ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس لیے جلسہ، میری بات سمجھ، جن لوگوں نے پروگرام کرایا ان سے خاص طور پر کہ جب بھی جلسہ کیجئے وقت سے کیجئے. 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا ٹائم بہت بہتر ٹائم ہے کہ آپ اس ٹائم میں پروگرام رکھیے. کسی بھی خطیب کو بلائیے یا جو بھی شاعر بلا رہے ہیں تو آپ ان کو پڑھوائیے. اور یہ سب شعرا میں سب کی قدر کرتا ہوں، میں ان سب سے کم علم ہوں، لیکن میں جو ہے وہ بات جو حق ہے وہ میں ضرور آپ سے کہوں. میں ان سے بھی کہتا ہوں اور ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے ان چیزوں کا خیال آپ بھی کریے، ہم بھی کریں، آپ سب کریں. تو جب آپ کریں گے، جلسہ کرنے والے کریں گے تو ہم سب بھی کریں گے. ہمیں کیا ہے، آپ پابند ہو جائیں تو ہم خود بخود پابند ہو جائیں گے. تو اس لیے تاکہ وقت سے جلسے ہوں، اس کا ایک صحیح مقصد جو ہے وہ حاصل. آج تو خیر عرس تھا تو آج کوئی بات میں نہیں کہتا، لیکن ویسے کہتا ہوں کہ جب بھی جلسہ کیجئے تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ کیجئے کہ ہم اس موضوع پر کوئی بات سننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کے نسلوں کی اصلاح ہوگی. بزنس آپ کرتے ہیں، کاروبار آپ کرتے ہیں، آپ کو دینی پتہ نہیں ہے. اگر آپ دین پتہ ہو جائے تو خدا کی قسم آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. آپ اس قوم سے آپ کا تعلق ہے کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہ سوئی رہے قوم، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ جاگ جائے گی تو پھر کمپٹیشن کوئی کر نہیں سکتا. کچھوے کو معلوم ہے کہ خرگوش سے ریس اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک اسے سلایا نہ جائے. وہاں سلایا گیا ہے، یہاں تمہیں گھمایا گیا ہے موبائل پر، کھیلوں میں، خرافات میں. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو ٹیلنٹ ہے دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جس دن تم جاگ جاؤ گے اس دن تم سب سے آگے کھڑے ہوگے. اس لیے میرے بھائیوں علم کی طرف پیش قدمی کرو، تقوی کی طرف پیش قدمی کرو. اور تقوی، آج تو امام تقوی کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں جس کے بارے میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ متقی بن کر دکھائے کوئی اس زمانے میں ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. وہ حضور تاج الشریعہ جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے نواسے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بیٹی اور حضور حجت الاسلام کے بیٹے، ان دونوں کا نکاح ہوا جس سے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام حضور تاج الشریعہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنی بات ہو سکتی تھی مجھ سے میں نے کر دی ہے، اور باقی کے لیے معذرت چاہتا ہوں اس بار کہ میں جو ہے وہ تقریر نہیں جو آپ کا معیار تھا آپ چاہتے تھے نہیں میں کر سکا. لیکن جو باتیں میں نے کی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھی ہوں گی. انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کھڑے ہیں.